کاشانۂ بصیرت ایک ایسا یوٹیوب چینل جس پر ہر قسم کی دینی کتب بالخصوص محروم بصارت افراد کے لیے آڈیو اور ویڈیو فارمیٹ میں دستیاب ہیں اور بالعموم تمام مسلمان برادران و خواہران کے لیے دستیاب ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ جو کتاب سماعت فرما رہے ہیں اس کا نام ہے قلب سلیم، دستغیب شیرازی صاحب کی یہ کتاب ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 20ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 218 سے۔ آیت کا ترجمہ، سورہ ذاریات کی آیت نمبر 15 سے 19 تک۔ بے شک متقی لوگ باغات اور چشموں میں عیش کریں گے، ان کا پروردگار جو کچھ بھی ان کو عطا کرے گا وہ اسے خوشی خوشی لے رہے ہوں گے۔ یہ لوگ اس سے قبل بھی نیکوکار تھے عبادت کی وجہ سے، رات کو بہت کم سوتے تھے اور رات کے آخری حصے میں مغفرت کی دعائیں مانگا کرتے تھے، اور ان کے مال میں سائل اور محروم دونوں کا حصہ تھا۔ علامہ مجلسی نے بحار الانوار کی جلد نمبر 18 میں نماز شب کی فضیلت کے متعلق قرآنی آیات نقل کرنے کے بعد اس موضوع پر 70 سے زیادہ احادیث نقل فرمائی ہیں۔ ان میں سے چند ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ نماز تہجد کے 26 فضائل۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز شب کے فضائل گنواتے ہوئے فرمایا، نماز شب خدا کی خوشنودی ہے، فرشتوں کی دوستی کا باعث ہے، پیغمبروں کی سنت ہے، نور معرفت ہے، ایمان کی مضبوط بنیاد کا باعث ہے، جسموں کی راحت ہے، شیطان سے بیزاری کا باعث ہے، دشمنوں پر فتح یابی کا ذریعہ اور وسیلہ ہے، دعا کی قبولیت کا باعث ہے، اعمال کی قبولیت کا باعث ہے، رزق میں اضافے کا باعث ہے، اپنے نمازی کی ملک الموت سے سفارش کرنے والی ہے نماز شب کہ وقت اجل بغیر تکلیف کے روح قبض کرے، قبر کا چراغ ہے، قبر کا فرش ہے، منکر اور نکیر کو جواب دینے والی ہے، قبر میں اپنے نمازی کی مونس ہے، قیامت تک اس کی زیارت اور دیکھ بھال کرنے والی ہے، اور جب روز قیامت نمودار ہو جائے گا تو اس کی حفاظت کرے گی۔ اپنے نمازی کے سر پر سایہ رحمت ہے، اس کے سر کا تاج ہے، اس کے بدن کا لباس ہے، اس کے آمنے سامنے رہنے والا نور ہے، اس کے اور آتش دوزخ کے درمیان پردہ ہے، خدا کے حضور اس کے حق میں حجت ہے، نیکیوں کا پلڑا بھاری ہونے کا سبب ہے، پل صراط عبور کرنے والی سواری اور جنت کے دروازے کی چابی ہے۔ اس حدیث میں نماز شب کے 26 فضائل بیان ہوئے ہیں۔ ان میں اہم ترین یہ ہے کہ یہ نور معرفت اور ایمان کی مضبوط بنیادوں کا باعث ہے۔ انسان کو وقت سحر بیدار ہونے اور نماز شب پڑھنے سے غافل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اسے باقاعدہ نماز پڑھنا چاہیے تاکہ مشیت خدا سے گوہر مقصود حاصل کرے۔ کیفیت اور طریقہ نماز شب۔ نماز شب 2 رکعت کرنے کی نیت سے 4 مرتبہ پڑھے۔ یہ کل 8 رکعتیں ہوتی ہیں۔ ان میں جو بھی سورہ پڑھنا چاہے پڑھ لے۔ ان 8 رکعتوں کے بعد 2 رکعت نماز شفا ادا کرے، پھر سلام پڑھنے کے بعد 1 رکعت نماز وتر پڑھنے کی نیت سے پڑھے۔ اگر ممکن ہو
تو وطر کے قنوت میں 70 یا 100 مرتبہ استغفراللہ ربی واتوب الیہ پڑھے یا 300 مرتبہ العفو العفو کہے۔ اگر اس قنوت میں 40 مومنین کی مغفرت کے لیے دعا کرے تو بہتر ہے۔ اہل بیت علیہم السلام نے اس موقع پر کچھ پڑھنے کی دعائیں تعلیم فرمائی، خاص کر صحیفہ کاملہ کی دعا نمبر 32، بہار الانوار کی جلد نمبر 18 کی دعائیں وطر کی قنوت میں پڑھنا بڑی سعادت اور برکت کا باعث ہیں۔ خدا ہم سب کو اس بات کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ ایمان کے درجات۔ امام علی رضا علیہ السلام کی روایت ہے اصول کافی کے باب کفر اور ایمان میں، آپ فرماتے ہیں ایمان اسلام سے ایک درجہ بلند ہے، تقوی ایمان سے ایک درجہ بلند ہے، اور یقین تقوی سے بھی ایک درجہ بلند ہے۔ بندوں میں یقین سے کم کوئی چیز تقسیم نہیں کی گئی۔ باقی اشیاء یقین کی نسبت زیادہ کثرت سے ہیں۔ اصول کافی کے اسی باب کے ایک اور حدیث میں امام رضا علیہ السلام سے ایک راوی نے دریافت کیا، یقین کیا چیز ہے؟ امام نے فرمایا، یقین خدا پر توکل، خدا کے حضور سر تسلیم خم کرنا، خدا کی رضا پر راضی ہونا اور اپنے امور کو خدا کے سپرد کر دینا ہے۔ علامہ مجلسی نے اس حدیث کی شرح بعض علماء سے کچھ اس طرح نقل کی، معرفت اور عبادت دو ایسے گوہر نایاب ہیں کہ تمام دینی کتب، علماء کے اقوال اور واعظوں کے باعث جو پند و ناصح آپ پڑھتے یا سنتے ہیں انہی دو کے لیے ہیں، بلکہ پیغمبروں کی بعثت اور آسمانی کتب کا نزول بھی انہی دو کے سلسلے میں ہے۔ جو کچھ آسمانوں، زمینوں اور ان کے مابین ہے، یہ سب کچھ انہی دو اشیاء کے لیے تخلیق فرمایا گیا ہے۔ معرفت اور علم کی فضیلت کے لیے کچھ احادیث آپ کی سماعتوں کی نظر۔ سورہ طلاق کی آیت نمبر 12 میں ارشاد، خدا تو وہی ہے جس نے 7 آسمان خلق فرمائے اور انہی کی مانند زمین بھی، ان کے درمیان حکم خدا نازل ہوتا رہتا ہے۔ یہ سب اس لیے ہے کہ تم لوگ جان لو کہ خدا ہر چیز پر قادر ہے اور اپنے علم سے ہر چیز پر حاوی ہے۔ عبادت کی فضیلت کے لیے یہ آیت سماعت فرمائیے۔ سورہ زاریات کی آیت نمبر 56، میں نے جنوں اور آسمانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ علم و معرفت اور عبادت دونوں ایک ہی بندھن میں بندھے ہوئے ہیں، دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ اگر حقیقی معرفت ہوگی تو عبادت بھی ضرور ہوگی۔ بالفاظ دیگر، عبادت اور معرفت ایک دوسرے کے لیے سبب اور مسبب ہیں۔ معرفت عبادت کا باعث ہے اور عبادت معرفت کا باعث ہے۔ معرفت کا جو معیار ہوگا اور یہ جتنی زیادہ ہوگی، عبادت اتنی ہی پیمانے کی ہوگی۔ معرفت میں اضافہ ہوگا تو عبادت میں بھی اضافہ ہوگا۔ اسی طرح عبادت میں اضافہ ہوگا تو معرفت بھی بڑھے گی۔ یہاں علم یا معرفت سے مراد خدا کی معرفت اور فرشتوں پر ایمان ہے، کیونکہ وہی خدا کا وسیلہ بنتے ہیں۔ کتاب خدا یعنی قرآن مجید پر اعتقاد، پیغمبروں بالخصوص آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے جانشینوں پر ایمان اور روز جزا کی معرفت علم کے زمرے میں آتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 285 میں ارشاد باری تعالیٰ، وہ لوگ ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جو کچھ اس کے پیروکاروں کی طرف سے اس پر نازل کیا گیا اس پر ایمان لائے، اور ان کے ساتھ مومنین بھی سب کے سب خدا، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے۔
اسی طرح ایک جگہ اور ارشاد باری تعالیٰ، اے ایمان والو، خدا اور اس کے رسول پر اور اس کی کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر نازل کی اور اس کتاب پر جو اس نے اس سے قبل نازل کی تھی ایمان لاؤ، اور جو شخص خدا، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور روز آخرت کا منکر ہو، وہ راہ راست سے بھٹک کر دور جا پڑا۔ علم ایمان کا سرچشمہ ہے۔ ایمان کسی برحق چیز کی تصدیق کو کہتے ہیں، اور وہ حقیقت کے مطابق بھی ہو۔ تصدیق کے لیے کسی چیز کا تصور لازمی ہے۔ تصور اور تصدیق یہ دونوں علم میں شامل ہیں۔ کفر ایمان کی ضد ہے، یعنی برحق چیز کو چھپانا اور اس پر اعتبار کرنا کفر کا سرچشمہ جہالت ہے۔ شرعی لحاظ سے ایمان 5 چیزوں کی تصدیق کا نام ہے، جو ابھی ہم نے جو آیات پیش کی اس میں مذکور تھیں۔ وہ پہلا، نمبر 1 خداوند تعالیٰ، نمبر 2 ملائکہ، نمبر 3 آسمانی کتب، نمبر 4 پیغمبر، اور نمبر 5 یوم جزا۔ پس ائمہ علیہ السلام پر اعتقاد و یقین پیغمبر اکرم کے اعتقاد کے ذیل میں شامل ہے۔ پیغمبر پر ایمان کا مقصد یہ ہے کہ نبی اپنے جن اوصیاء کو مقرر کر دے اس پر بھی ایمان لانا واجب ہے۔ اسی طرح عدل الہی یا خدا کو عادل سمجھنا خدا اور اس کی صفات کی معرفت کے ذیل میں آتا ہے۔ پیغمبر اکرم کی مشہور حدیث ہے، طالب علم ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اس کے یہی معنی و مفہوم ہے۔ یہاں فریضہ علم سے مراد ایمان و معرفت ہے، البتہ ہر شخص اپنی سعی اور صلاحیت کے مطابق ایمان و معرفت حاصل کرتا ہے۔ خدا کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، پروردگار میں ایک جگہ پر فرمایا ہے۔ علم و یقین کے کئی درجے ہیں۔ ایمان پختہ بھی ہوتا ہے اور کمزور بھی، کم بھی ہوتا ہے اور زیادہ بھی۔ اس سلسلے میں متعدد درجات ہیں اور اس موضوع پر متعدد روایات وارد ہوئی ہیں۔ ایمان علم کے اس مقدار کے مطابق ہوتا ہے جو دل کی صحت و سلامتی کا باعث ہوتا ہے۔ نور ایمان سے دل روشن رہتا ہے۔ اس نور کے باعث بندے اور خدا کے درمیان حائل پردے ہٹ جاتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 257 میں ارشاد باری تعالیٰ، خدا ان لوگوں کا سرپرست ہے جو ایمان لا چکے ہیں اور وہ انہیں تاریکیوں سے نکال کر ہدایت کے نور میں لے آتا ہے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 122 میں ارشاد باری تعالیٰ، کیا جو شخص پہلے مردہ تھا ہم نے اسے زندہ کیا، پھر اس کے لیے نور بنایا جس کے ذریعے وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے۔ اس شخص کا سا ہو سکتا ہے جس کی یہ حالت ہے کہ ہر طرف سے اندھیروں میں پھنسا ہوا ہو اور وہاں سے کسی طرح نکل نہ سکتا ہو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک حدیث، علم زیادہ پڑھنے سے نہیں آتا بلکہ یہ ایک نور ہے جسے خدا ایسے شخص کے دل میں ڈال دیتا ہے جسے وہ ہدایت کرنا چاہتا ہے۔ جب خدا کو ہدایت مقصود ہوتی ہے تو وہ علم کا نور عطا فرماتا ہے، پھر اللہ کی اس توفیق کے عوض انسان پڑھ لکھ کر اور کچھ سیکھ کر اس میں مزید اضافہ کرتا رہتا ہے۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 2 میں ارشاد باری تعالیٰ، جب ان کے سامنے خدا کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ ان کے ایمان میں اضافہ کرتی ہیں۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 114 میں ارشاد باری تعالیٰ، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اے رسول کہو کہ میرے پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما۔ جتنا حائل پردہ سرکتا جاتا ہے ایمان کا نور بڑھتا جاتا ہے، ایمان مستحکم اور کامل ترین ہوتا جاتا ہے، یہاں تک کہ سارا دل نور سے منور ہو جاتا ہے۔
پس اس کو شرح صدر کہا جاتا ہے، یعنی سینے کی روحانی طور پر کشادگی وہ کھلے ذہن سے تمام چیزوں کی حقیقتوں کو بھاپنے لگتا ہے۔ غیب کی ماورائے الطبیعت اور غیر مادی اشیاء اور حقائق اس پر واضح اور آشکار ہو جاتی ہیں۔ وہ ہر چیز کا حقیقت کے مطابق ادراک کرتا ہے۔ پس اس کا قلبی نور اور شرح صدر ان تمام باتوں کو حقیقت کے آئینے میں دکھاتا ہے جنہیں پیغمبروں نے بتایا تھا، بعض تفصیلاً اور بعض اجمالاً حقیقت ثابت ہوتی ہے۔ پھر اس کے دل میں از خود احکام خدا کی تعمیل کا شوق ابھرتا ہے، اسے پرہیزگاری کا ملکہ حاصل ہو جاتا ہے۔ نور معرفت کے باعث اخلاق حسنہ اور اچھی صفات میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ پھر وہ ایسے لوگوں کی طرح ہو جاتا ہے جن کا تذکرہ قرآن مجید میں یوں ہوتا ہے، سورہ تحریم کی آیت نمبر 8، جن کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے دہانی طرف روشنی کرتا ہوا چل رہا ہوگا۔ سورہ نور کی آیت نمبر 35 میں ارشاد، نور علی نور، یعنی نور پر نور۔ نور عبادت نور معرفت میں اضافہ کر رہا ہوگا۔ بظاہر آگے آگے چلنے والا نور ایمان کا نور ہے اور دہانی طرف والا عمل کا نور ہوگا۔ ایمان کا ابتدائی درجہ ایسی تصدیق کی صورت میں ہوتا ہے جس میں شک و شبہ شامل ہوتا ہے۔ اس کے بھی کئی درجے ہوتے ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ایمان شرک کے ساتھ آلودہ ہو۔ ان آیات میں اس کا اشارہ موجود ہے۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 106 میں ارشاد باری تعالیٰ، ان میں سے اکثر خدا پر ایمان نہیں لاتے مگر یہ کہ شرک بھی کرتے ہیں۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 14 میں ارشاد ہے، ایمان کا یہ درجہ ایمان نہیں بلکہ اسلام کہلاتا ہے جس میں شک مخلوط ہوتا ہے۔ آیت میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، عرب کے دیہاتی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اے رسول کہہ دو کہ تم ایمان نہیں لائے بلکہ یوں کہو کہ ہم اسلام لے آئے، ابھی تو ایمان تمہارے دلوں میں داخل بھی نہیں ہوا ہے۔ ایمان کے درمیانی درجات وہ ہیں جن میں تصدیق کے ساتھ شک و شبہ کی گنجائش نہ ہو۔ ایسے ایمان والوں کی تعریف میں ارشاد باری تعالیٰ سورہ حجرات کی آیت نمبر 15 میں، سچے مومن تو وہی ہیں جو خدا اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر انہوں نے اس میں سے کسی طرح کا شک نہیں کیا۔ اکثر آیات اور روایات میں ایمان کا اطلاق انہی درمیانی درجات پر ہوتا ہے۔ مثلاً ایک اور آیت میں ارشاد باری تعالیٰ سورہ انفال کی آیت نمبر 2 میں، مومن تو وہی ہیں کہ جب خدا کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل خوف محسوس کرنے لگتے ہیں، اور جب آیات خدا کی تلاوت ہوتی ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے اور وہ اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اعلیٰ درجات کا ایمان شک سے مبرہ اور پاک ہوتا ہے، لیکن اس میں کشف اور شہود اور ذوق و عیان یعنی باطن کی آنکھ سے خدا کو دیکھنے اور دل کے ذائقے سے خدا کو محسوس کرنے کی صفت بڑھ جاتی ہے۔ یہ حضرت خالق کی کامل محبت ہوتی ہے اور اس کے قرب کا انتہائی کمال ہوتا ہے۔ ایسے ذیشان مومنوں کی شان میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 54 میں ارشاد خدا تعالیٰ، جنہیں خدا دوست رکھتا ہوگا اور وہ اس کو دوست رکھتے ہوں گے، وہ ایمانداروں کے ساتھ منکسر مزاج اور کفار کے ساتھ سخت ہوں گے۔ وہ راہ خدا میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ یہ خدا کا فضل و کرم ہے کہ جسے چاہتا ہے وہ دیتا ہے۔ اس اعلیٰ درجے کے ایمان کو ایقان کہتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 4 میں ارشاد، یعنی وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اصول کافی میں پیغمبر خدا کی حدیث، اصل نیکی تو یہی ہے کہ تم خدا کی اس طرح عبادت کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو۔ یہ ایقان کی منزل ہے۔
ایمان کی 3 قسم کے درجات کی طرف ارشاد اس طرح اس آیت میں ہوتا ہے، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 93۔ جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور اچھے اچھے کام کیے، ان کے لیے کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ ایمان لانے سے پہلے حرام چیزیں کھا چکے ہیں، بشرط یہ کہ وہ بعد میں تقوی اختیار کریں اور اپنے ایمان و عمل صالح پر ثابت قدم رہیں، اور اس کے بعد کے مرحلے میں وہ ایمان کے ساتھ ساتھ اپنا تقوی بڑھاتے رہیں اور احسان اور ایقان کی منزل تک پہنچ جائیں۔ اور خدا احسان رکھنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ جس طرح ایمان کے 3 درجات ہیں، اسی طرح کفر کے بھی 3 درجات ہیں۔ ان کا اشارہ اس آیت میں ہوتا ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 137۔ جو لوگ ایمان کے بعد کفر اختیار کریں گے اور پھر ایمان لائیں گے، پھر دوبارہ کفر اختیار کریں گے اور پھر ان کا کفر مزید بڑھ جائے گا، تو خدا نہ تو ان کی مغفرت کرے گا اور نہ ہی انہیں راہ راست کی ہدایت کرے گا۔ اسلام سے بڑا درجہ ایمان ہے اور ایمان سے بڑا درجہ احسان اور ایقان ہے۔ احسان و ایقان کے بھی 3 درجات ہیں۔ نمبر 1 علم الیقین، نمبر 2 عین الیقین، نمبر 3 حق الیقین، جیسا کہ اس آیت سے واضح ہوتا ہے، سورہ تکاثر کی آیت نمبر 5، 6 اور 7۔ یعنی دیکھو، اگر تم کو یقینی طور پر معلوم ہوتا تو ہرگز غافل نہ ہوتے۔ تم لوگ ضرور دوزخ دیکھو گے، پھر تم لوگ آنکھ سے دیکھ کر یقین کر لو گے۔ سورہ واقعہ کی آیت نمبر 95 میں ارشاد، بے شک یہ حق الیقین ہے، ایسا یقین کہ جس میں ایمان کا حق ادا ہو جائے۔ امیر المومنین کی ایک حدیث ہے، وہ ارشاد فرماتے ہیں، اگر پردے ہٹا دیے جائیں تو بھی میرے یقین میں ذرا برابر اضافہ نہیں ہوگا۔ یقین کے ان درجات کی وضاحت کچھ اس طرح، علم الیقین یہ ہے کہ مسبب دیکھ کر سبب کا وجود تسلیم کر لیا جائے، مثلاً دھواں دیکھ کر آگ کے وجود کو تسلیم کر لینا۔ عین الیقین یہ ہے کہ آدمی سبب کو آنکھ سے دیکھ کر اس کے وجود کو تسلیم کر لے، مثلاً آگ کو دیکھ کر آنکھ سے دیکھ لینا۔ آگ کو آنکھ سے دیکھ لینا۔ حق الیقین یہ ہے کہ آدمی تجربہ کر کے کسی چیز کے وجود کو تسلیم کرے، مثلاً آگ کو چھو کر اس کے وجود کو تسلیم کرے۔ کفر کے درجات، کفر کے بھی 3 درجات ہیں۔ پہلا درجہ شک ہے، یعنی آدمی خدا، رسول، ملائکہ، قرآن اور یوم آخرت میں شک کرے، کیونکہ یہ ایمان کی بنیادیں ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ سورہ توبہ کی آیت نمبر 45، ان کے دل طرح طرح کے شک میں پڑے ہیں اور وہ اپنے شک میں تردد اور شش و پنج کا شکار ہیں۔ کفر کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ آدمی نہ صرف ایمان کی ان بنیادی باتوں میں شک کا شکار ہو، بلکہ شک کے عالم میں صحیح غلط کی تحقیق کیے بغیر انکار کر دے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں خدا فرماتا ہے، سورہ نحل کی آیت نمبر 22، یعنی جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل منکر ہیں اور وہ بڑے مغرور اور متکبر ہیں۔ اکثر کفار اسی درجے میں آتے ہیں۔ کفر کا تیسرا درجہ حق سے دشمنی بھی کرتا ہے اور حق سے دشمنی پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس درجے کا کافر شک اور انکار کے علاوہ حق کو باطل ظاہر کر کے اسے ختم کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 5 میں ارشاد باری تعالیٰ، بے شک جو لوگ خدا اور اس کے رسول سے دشمنی کرتے ہیں وہ اسی طرح ذلیل کیے جائیں گے جس طرح ان سے پہلے کے لوگ ذلیل کیے جا چکے ہیں، اور ہم تو اپنی صاف صریح آیات نازل کر چکے ہیں اور کفار کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جس طرح آدمی ایمان کے درجات کی نسبت سے
ثواب اور سعادت کے لحاظ سے جنت کے مختلف درجات کا مستحق ٹھہرتا ہے، اسی طرح کفر کے درجے عذاب اور جہنم کے درجے میں بھی وہی نسبت ہوگی۔ کفر کے ان درجات میں اگر باطن کا کفر ظاہر ہو تو آدمی کافر کہلاتا ہے، جبکہ آدمی باطن میں کافر اور ظاہر میں مسلمان ہو تو وہ منافق کہلاتا ہے۔ اسی طرح نفاق کے بھی 3 درجے ہیں۔ نمبر 1، ایمان ظاہر کرے لیکن دل میں حق کے متعلق شک ہو۔ نمبر 2، ایمان ظاہر کرے دل میں شک ہو اور حق و باطل میں تحقیق کیے بغیر عالم شک میں دل میں حق کا انکار کر دے۔ نمبر 3، بظاہر حق سے دوستی کا اظہار کرے لیکن دل میں حق کے خلاف دشمنی ہو۔ اس تیسرے درجے والے منافق کا عذاب شدید ترین عذاب ہوگا اور جہنم میں اسے سب سے نچلے طبقے میں ڈالا جائے گا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 145 میں ارشاد، یعنی منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ اہل ایمان کی حالت اور حقیقت ایمان و یقین۔ اسحاق بن عمار کا قول ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے، ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد ایک جوان کو مسجد میں سر جھکائے اونگتے ہوئے دیکھا۔ اس کا رنگ زرد اور بدن کمزور اور لاغر تھا، اس کی آنکھیں بھی اندر کو دھسی ہوئی تھیں۔ آن حضرت نے فرمایا، حارثہ، تم نے کس طرح اپنی صبح کا آغاز کیا ہے؟ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں نے یقین کے عالم میں اپنی صبح کا آغاز کیا ہے۔ آن حضرت نے فرمایا، ہر یقین کی ایک حقیقت ہوتی ہے، تمہارے یقین کی حقیقت کیا ہے؟ اس نے جواب میں کہا، یا رسول اللہ، میرے یقین نے مجھے سخت غمگین کر دیا ہے، میری رات بیداری میں گزرتی ہے، میرا گرم دن روزے کے عالم میں پیاس برداشت کرتے ہوئے گزرتا ہے، میری روح دنیا اور مافیا سے تنگ آ چکی ہے اور وہ منہ پھیر چکی ہے۔ معاملہ اس حد تک بڑھ گیا ہے کہ گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے پروردگار کا عرش بندوں کے حساب کتاب کی خاطر آمادہ ہے، سب محشور ہو چکے ہیں اور میں بھی ان کے ساتھ ہوں، میں گویا اہل بہشت کو دیکھ رہا ہوں، وہ نعمتوں میں مگن ہیں اور بہشت میں ایک دوسرے سے متعارف ہو رہے ہیں اور تختوں پر سہارا لگائے بیٹھے ہیں اور اہل جہنم فریاد کر رہے ہیں، گویا میں اس وقت آتش جہنم کے بھڑکتے شعلوں کی آواز سن رہا ہوں۔ پھر رسول خدا نے اصحاب سے فرمایا، یہ وہ بندہ ہے جس کے دل کو اللہ نے ایمان کے نور سے منور فرمایا ہے۔ پھر آن حضرت نے اس سے فرمایا، تم جس حالت پر ہو اسی حالت پر قائم رہو۔ اس جوان نے عرض کی، یا رسول اللہ، میرے حق میں دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کی مصاحبت میں شہادت کا درجہ عطا فرمائے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے حق میں دعا فرمائی۔ ابھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ ایک غزوے میں وہ جہاد کے لیے گئے اور وہاں 8 شہداء کے بعد انہیں شہادت کا درجہ ملا۔ یہ روایت اصول کافی کتاب ایمان الکفر باب حقیقت ایمان و یقین کی جلد نمبر 2 میں مذکور ہے۔ واجب اور مستحب امور کی تعمیل۔ رسول خدا نے فرمایا، شب معراج میں نے اپنے پروردگار سے پوچھا، تیرے نزدیک مومن کا کیا مقام ہے؟ خداوند تعالیٰ نے فرمایا، میرے بندے کو فرائض سے میرا قرب تلاش کرنا چاہیے، کیونکہ مجھے واجبات پر عمل بڑا پسند ہے۔ انسان نوافل سے میرے قرب حاصل کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ محبوب بن جاتا ہے، اور جب بندہ میرا محبوب بن جائے تو میں اس کا وہ کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی وہ آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کی وہ زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ کلام کرتا ہے، اس کا وہ ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے سے چیزوں کو اپنی دسترس میں لیتا ہے۔ اگر وہ مجھے پکارتا ہے تو میں اسے جواب دیتا ہوں، اور اگر وہ مجھ سے کچھ مانگتا ہے تو میں اسے عطا کرتا ہوں۔ رسول اکرم کی یہ حدیث اصول کافی کتاب الایمان الکفر
बाब अज़ी मुस्लिमीन की हदीस नंबर 7 और 8 है जो हमने आपके सामने बयान की। सूफ़ियों का अक़ीदा और उनकी गुमराही। अल्लामा मजलिसी इस हदीस की तशरीह करते हुए तहरीर फरमाते हैं कि शेख बिहाई का कौल है कि यह हदीस सही है और कुछ लफ्ज़ों के फ़र्क से शिया और सुन्नी दोनों के पास मशहूर है। वो हदीस के टुकड़े मैं उसका कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है कि तशरीह करते हुए फरमाते हैं कि बाद सूफ़ी और हुलूल व इत्तिहाद के कायल लोग ऐसी इबारतों का गलत मफ़हूम निकालते हैं, ख़ुद भी गुमराही में पड़े हैं और दूसरों को भी गुमराह करते हैं। हुलूल का एतक़ाद यह है कि खुदा किसी भी चीज़ में नहीं समा सकता और किसी भी चीज़ को नाउज़ुबिल्लाह अपने अंदर हुलूल नहीं करने देता। इसी तरह इत्तिहाद भी गलत अक़ीदा है, यानी नाउज़ुबिल्लाह खुदा दूसरी चीज़ों के साथ मिलकर मुत्तहिद हो जाता है या फिर नाउज़ुबिल्लाह इन चीज़ों और खुदा में कोई तमीज़ नहीं रहती और नाउज़ुबिल्लाह हर चीज़ खुदा होती है। अल्लामा मजलिसी फरमाते हैं कि ऐसी इबारात के मुनासिब और माक़ूल मायने भी मौजूद हैं। ये सब इस्तिआरा और मजाज हैं और ऐसा इस्तेमाल हदीस और कुरान में आम है और अहले ईमान के एतक़ाद के ख़िलाफ़ नहीं है। फिर अल्लामा मजलिसी इसी हदीस की तावील करते हुए कहते हैं, हम सिर्फ शेख बिहाई की तशरीह को नक़ल करने पर इक्तिफ़ा करेंगे। आपके सामने अगली रिकॉर्डिंग में हम इसको पेश करते हैं इंशाअल्लाह।